بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان کے اندر جو تباہی اور بربادی کی جا رہی ہے، صرف یہ اتحادی حکومت اور طاقتور حلقے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا اس کو کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ آج چین کے وزیر خارجہ نے کس طرح عمران خان کے موقف کی تائید کر دی ہے اور سرعام شہباز حکومت کو کھری کھری سنائی ہے۔ یہ انتہائی عام پریس کانفرنس تھی، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ دنیا عمران خان کے موقف کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، اور اس وقت جو سپریم کورٹ اور حکومت کی آپس کے اندر لڑائی ہے اس کا پاکستان کی عوام پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور جو باقی ممالک ہیں وہ اس وقت یہ ساری صورتحال کس طرح دیکھ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد پولیس نے جس طرح ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا، ایک فوجی افسر کی بیوی سمیت خواتین کی جو تذلیل کی گئی، جو انسانی حقوق کی پامالی کی گئی، جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کی گئی ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور عمران خان نے آج انتہائی عام تقریر کی ہے اور اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جنگ اور بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، لیکن ایک بڑی عام بات جو ہے وہ کی ہے، میں سمجھتا ہوں عدنان عادل صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس ملک کی آج پورا دن، چونکہ پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز جو ہے وہ بادشاہ چارلس ان کی رسم تاج پوشی سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اور یہاں کی ریلیز بھی نہیں دکھائی گئی، وزرائے خارجہ کی جو پریس کانفرنسز ہیں وہ بھی نہیں دکھائی گئی، اور وہ ممالک جو برطانیہ کے غلام رہے وہ آج بھی جس طرح ایسے لگ رہا تھا کہ غلامی کے اوپر فخر کر رہے ہیں، اور وہ شاید دل کے اندر یہ التجا کر رہے ہیں کہ کاش برطانیہ کے غلام ہوتے، یعنی کم از کم یہ جو غلامی ہے جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے، دنیا کو بتا بھی نہیں سکتے، اور جو آج ظلم کا ننگا ناچ اسلام آباد کے جو سڑکیں ہیں وہاں پر دکھائی دیا، تو کم از کم وہ بہت ساری خواہشات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاید ہم برطانیہ کے اب تو غلام ہوتے۔ اب یہ عدنان عادل صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک کے بادشاہ کی رسم تاج پوشی گھنٹوں سے مسلسل ہمارے ٹیلی ویژن چینلز پر دکھائی جا رہی ہے، جس ملک نے 150 سال ہمیں غلام بنائے رکھا اور ہماری دولت لوٹی، اس کے باوجود ہمیں اپنی غلامی کی زنجیروں سے پیار ہے۔ اب یہ دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج ریلیز سے خطاب کیا، ظاہر ہے یہ پورے پاکستان کے اندر ریلیز تھی، لیکن چونکہ میڈیا بلیک آؤٹ وہ رسم تاج پوشی کی وجہ سے بھی تھا اور ویسے بھی چشم پوشی کی وجہ سے تھا، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریلیز نہ دکھانی پڑے، اور ٹیلی ویژن چینلز کو ہدایات بھی ہوتی ہیں، اور آج ایک چینل کے باہر جو ویگو ہیں وہ پھرتی رہی ہیں، اور اس چینل کے جو سینئر صحافی ہیں وہ آگے پیچھے رہے ہیں۔ میں بہت اصل میں ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو اور زیادہ مطلب ہے اس کے اندر سسپینس پیدا ہو، لیکن کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ چونکہ ایسی غیر یقینی صورتحال ہے کہ کہیں سارے چینل کے سینئر لوگ ہی نہ اٹھائے جائیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت اسلام آباد کے۔ اب دوسری طرف جو ہے عمران خان نے جو تقریر کی ہے انہوں نے واضح کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک تو اگلے ہفتے سے 14 مئی تک مسلسل میں جلسے کرنے جا رہا ہوں۔ اب یہ ہے کہ عدالتوں کے اندر پیشی بھی کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ پر اپنے بہاف پر آج نعیم پنجوتھا ایڈوکیٹ صاحب جو ہے ان کو وہ پاور آف اٹارنی بھی دے دیا ہے کہ 121 مقدمات ہیں، اب تو 140 ہو چکے ہیں، تو ہر جگہ میں تو انسان ہوں، کتنوں کے اندر پیش ہو سکوں گا۔ اب چونکہ الیکشن نہیں ہونے جا رہا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو عمران خان عوامی دباؤ جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں تاکہ آئین اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو بھی کھڑا ہوگا عوام اس کے خلاف کھڑی ہوگی۔ لیکن آج جو انہوں نے گفتگو کی، 2-3 باتیں اس کے اندر بڑی کھل کر انہوں نے بیان کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو اس قتل میرا جو قاتل ہوگا وہ جنرل فیصل نصیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، مجھ پر پہلے بھی 2 حملے کر چکا ہے۔ ایک تو میجر جنرل جو ہے ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا رویہ ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث تھا۔ بھارت جانے سے پہلے بلاول بھٹو نے کسی سے پوچھا کیا فائدہ ہوا ہندوستان جا کر، چونکہ انہوں نے تو گوا کی سیر کرنی تھی، وہ وزیر خارجہ کام میں سیر و تفریح کرنے والے، فری میں مفت میں ٹکٹ موجیں تعارف ہو رہا ہے۔ بس اس ملک اور قوم پر اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ یعنی یہ وہ کہتے ہیں نا، کوئی میں اب بات نہیں کرنا چاہتا کہ اس طرح کن کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے
وہ اس وقت پھر انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ سے کہتا ہوں کہ آپ میں کوئی تہذیب نہیں ہے، آداب نہیں آتے کہ مہمان کو بلا کر ایسی گفتگو کی، اپنا تکبر تھا، اتنا تکبر تھا تو بلایا ہی کیوں تھا؟ یہ بات بھی انہوں نے کی، یعنی وزیر جو اپنے خارجہ ہیں ان کا انہوں نے دفاع بھی کیا ہے اور مذمت کی ہے بھارت کی کھل کر، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور کوشش کریں کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وہ اس لیول پر نہ اترے کہ عوام کی مخالفت کرنی پڑے۔ میں اب جلسے کرنے جا رہا ہوں، ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آئین کے مطابق فیصلہ چاہتے ہیں اور الیکشن کی طرف بڑھنا پڑے گا، اور جب تک الیکشن نہیں ہوتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ سڑکوں پر ہوں گے۔ ایک تو یہ انہوں نے عام اعلان کیا۔ اب جو احتجاج ملک بھر میں ہوتے رہے، لاہور کے اندر عمران خان صاحب نے قیادت کی، تقریر کی، لیکن اسلام آباد کے اندر جو ہے ایک تو پروگرام تھا پریس کلب کے اندر، اس کے سامنے احتجاج تھا، وہاں کشمیر کے پی ٹی آئی کے جو لوگ آئے ہوئے تھے، باقاعدہ ابھی شام کے بعد بھی چونکہ میں ادھر سے گزرا تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہاں انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، گرفتاریاں کی اور پھر لوگوں کو وہاں سے بھگایا، اور یہ صورتحال ہے بھئی، آپ پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دے رہے، اور پھر جمہوریت، بھئی یہ جمہوریت ہے، سول مارشل لا ہے، آئین کی آپ مان نہیں رہے، سپریم کورٹ کی مان نہیں رہے، تو آخر اس ملک کو جو ہے وہ آپ کس کماش کے لوگوں کے یہ حوالے ہیں؟ پھر دوسرا F9 پارک، 0 پوائنٹ سے لے کر F9 پارک تک جو احتجاج ہوا، جس طرح خواتین کے ساتھ آج بے حرمتی کی گئی ہے، یہ بڑا ظلم ہوا ہے، اور حیران میں اس بات پہ ہوں، وہ 35 آنٹیوں کا ٹولہ آپ نے کبھی آپ سنا ہے؟ وہ جو خواتین کے حقوق پر اٹھتی تھی، احتجاج کرتی تھی، جو بڑی بڑی باتیں انٹرنیشنل این جی او سے پیسہ بٹورنے کے لیے اپنے مخصوص ایجنڈے کے تحت، وہ تحریک انصاف کی خواتین ان کو خواتین نہیں نظر آتی، تو جب ہم ان پر تنقید کرتے تھے تو اس وقت بھی بتاتے تھے کہ یہ 35-55 آنٹیوں کا جو ٹولہ ہے یہ دراصل بیرونی فنڈنگ کے ٹکڑوں پر پلنے والے لوگ ہیں۔ اب پتہ چل گیا ہے، نواز شریف اور زرداری کو تکلیف پہنچے گی تو وہ میڈیا چینلز میں بیٹھی ہوئی آسمہ شرادی، غریدہ فاروقی اور بہت سارے جو کردار ہیں ان کو بڑی تکلیف پہنچے گی، بڑی تکلیف۔ یہاں پہ خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، کسی کو شرم حیا آئی ہے؟ کوئی اس پہ بات کر رہا ہے؟ کوئی خواتین کے حقوق پر، انسانی حقوق پر، جمہوریت پر، آئین پر جو رائٹس ہیں، کوئی نہیں بات کر رہا، بہت کم لوگ اس پر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دراصل وہ معاملہ ہے، یہ وہ مافیا ہے جس نے ہر ادارے کے اندر، وہ صحافت ہو، وہ سیاست ہو، وہ وکالت ہو، وہ جوڈیشری ہو، یا وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، ہر جگہ پر اس مافیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ نظر آتی ہے، وہ بولتی ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی کام پی ٹی آئی کے دور میں غلط ہوتا تھا، پولیس کرتی تھی، بڑے بڑے لوگ بولتے تھے، اب ان کی بولتی بند ہے، اس لیے کہ وہ زرداری اور شریف مافیا کے نوکر ہیں، اور ان کو کہیں تو ان کو غصہ بھی بڑا آتا ہے۔ بہرحال آج اسلام آباد پولیس نے ظلم اور بربریت کی ایک بڑی عجیب تاریخ رقم کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ سرکار کے نوکر ہیں، زرداریوں شریفوں کے ذاتی نوکر نہیں ہیں۔ آپ خود جب اپنے ادارے کی عزت نہیں کرواتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ہماری شہادتیں ہو رہی ہیں پولیس کی، اور وہ یقیناً سلام کے مستحق ہیں، وہ نوجوان اور سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن یہ جب آپ ظلم کرتے ہیں تو عوام کے اندر آپ کی نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر آپ کے اچھے کام بھی ان کو نظر نہیں آتے۔ یہ چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جب سے اسلام آباد میں یہ آئی جی صاحب آئے ہیں اور اینٹی کرپشن کے اندر ایک کرپٹ آدمی جو ہے مبینہ طور پر اس کو لگایا گیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں تماشا ہی تماشا ہے، یعنی کان مروڑا ہوا ہے حکومت نے، جیسے چاہتے ہیں وہ ایک کھیل تماشا شروع ہے۔ بہرحال ایک فوجی بریگیڈیئر صاحب کی جو بیگم ہے مبینہ طور پر انہوں نے ذکر کیا، رافعہ خان، انہوں نے بھی بغاوت کا علم بلند کیا ہے، ان کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں، نوجوان لڑکیوں کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ یہ آپ کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ آزادی اظہار رائے کا حق چھین رہے ہیں، آپ جمہوریت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، آئین کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، کچھ مطلب ہے ہونا چاہیے۔ اب دوسری طرف آپ دیکھیے کہ بلاول صاحب انڈیا کے اندر ان کو شوق تھا پھرنے ٹرنے کا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، سیر و تفریح کر کے وہ آئے، تشریف لائے۔ اب جو ہے یہاں پہ 3 ممالک کے وزرائے خارجہ، یعنی خود پاکستان، افغانستان اور چائنا، چونکہ اس خطے کے اندر یہ عام سٹیک ہولڈر ہیں، اب یہاں جو بات چیت ہوئی ہے
اس کے اندر بڑا کیٹاگوریکل ایک میسج دیا ہے چائنا نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس حکومت کو کھری کھری سنائی ہے، اور عمران خان کا جو موقف ہے اس کی تائید کی ہے کہ جب تک سیاسی استحکام آپ کے ملک میں نہیں آئے گا بھائی کیا ہوگا ادھر۔ یعنی آئی ایم ایف معاہدہ، ابھی میں سن رہا تھا ایکسپریس نیوز پر جو بڑا زبردست پروگرام کرتے ہیں، ان کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے مجھے، کامران یوسف اور ہمارے دوسرے اکانومسٹ بھائی جو ہے شہباز رانا صاحب، ابھی وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو رہا، یعنی یہ غلط بیانی ہو رہی ہے۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ کس طرح یہ کیوں پروگرام کے اندر ڈیلے لا رہے ہیں کہ بھئی اگلی حکومت ہماری نہیں آنی تو یہ ہمارے اوپر ملبہ پڑے گا، ملک کا نقصان کر دیں آپ۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو چینی وزیر خارجہ ہیں، ذرا میں آپ کے سامنے وہ الفاظ رکھوں، یعنی تمام ممالک اس کو اسی اینگل سے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ کے ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے، معاشی استحکام کیسے آئے گا، انویسٹمنٹ کیسے آئے گی، ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیسے ہوگا، آپ کی امپورٹ ایکسپورٹ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی توازن کیسے قائم ہوگا، اور آپ خود اپنے ملک کے ساتھ جب سنسیئر نہیں ہیں تو اور ممالک یہاں پہ کیا چھڑکنا بجائیں گے۔ یہ آپ دیکھیے اس پر بڑی اب تنقید ہو رہی ہے حکومت طرح پر۔ چائنا نے پہلی مرتبہ کھل کر اس حکومت کو جو ہے وہ آئینہ دکھایا، اور طاقتور حلقوں کو آئینہ دکھایا۔ ان کو بھی پتہ ہے پاکستان کی عوام آئین اور عمران خان دوسری طرف کھڑے ہیں، اور ایک طرف زبردستی نگران حکومتوں کے ذریعے صوبوں پر قبضہ ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ وفاق پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہاں جو ہے انہوں نے بتایا ہے، چینی وزیر خارجہ نے کہا ہے جی یہ چوتھا پاک چین اسٹریٹجک مذاکرات میں انہوں نے شرکت کی۔ وہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کے درمیان اچھے تعلقات ہونے چاہیے، یعنی ممالک کے درمیان۔ چین یہ امید کرتا ہے، دیکھیے ذرا، چین یہ امید کرتا ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی قوتیں آپس میں بیٹھ کر سیاسی استحکام کے قیام کے لیے کوششیں کریں گے تاکہ پاکستان معاشی اور داخلی سطح پر چین کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔ دیکھیے اس کو سمجھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ انہوں نے بتایا بھئی ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ آپ آگے ترقی کریں، لیکن آپ خود نہیں کرنا چاہتے چونکہ آپ آئین کے تحت چل نہیں رہے بھائی۔ سیاسی عدم استحکام ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ یہاں جمہوریت کو پاؤں تلے روند رہے ہیں، اور وہ داخلی سطح پر چین کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو پہلے بندے بنو۔ یہ میسج دیا ہے سر عام چائنا کے کسی وزیر خارجہ نے یا حکومتی عہدیدار نے کبھی اس طرح کا شاید کھلا میسج جو ہے وہ دیا ہو جو اس وقت دیا ہے، چونکہ پاکستان وہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے بھی مفادات وابستہ ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ انس ملک ہیں، وہ ماہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں موجودہ حکومت چین کی جانب سے پاکستان کو معاشی ترقی کے لیے سیاسی استحکام لانے کی ترغیب دینے تک متعلق بیان کو اچھے انداز میں نہیں دیکھے گی۔ یہ اب کہہ رہے ہیں کم از کم موجودہ حکومت کے لیے یہ عجیب صورتحال ہوگی۔ یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ سیدھا کھری کھری سنائی ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر افتخار جو ہے وہ دورانی صاحب ہے پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا کہ چینی وزیر خارجہ کا پاکستان میں سیاسی استحکام کی خواہش کا اظہار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ عالمی دنیا بھی جانتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت ملک پر غیر منتخب طریقوں سے مسلط ہے، اور ایسی حکومت کے ساتھ خارجہ پالیسی بنائی نہیں جا سکتی۔ تو یہ اس وقت ڈسکشن ہو رہی ہے، کھلا انہوں نے میسج دیا ہے کہ چائنا چاہتا ہے پاکستان چائنا کے ساتھ مل کر ترقی کرے، مواقع ہیں اور ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ خود ترقی نہیں کرنا چاہتے۔ سیاسی عدم استحکام آپ نے بنایا ہوا ہے، انا کا مسئلہ ہے، جنگ ہے، بھائی جس کو ووٹ پڑھتے ہیں پڑھنے دو۔ آپ آئین کو پاؤں تلے روندنے کی بجائے جمہوریت کو آگے فروغ دو تاکہ معاملات آگے بڑھیں۔ یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں شہباز حکومت ان کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ ہے، اگر وہ سمجھے تو۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔